حضرات، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں وہی اہل بیت اطہار کی عظمت و فضیلت اور ان کے مناقب و فضائل کے تعلق سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل انشاءاللہ آنے والی شب اور رات میں یزید کی تختی نشینی کے بعد سے لے کر کے حسنین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا اور آپ کے اہل خانہ کا مدینہ شریف سے روانگی اور پھر مکہ شریف جانا اور درمیان میں اور جو حادثات اور واقعات رونما ہوئے وہ انشاءاللہ حضرات کی خدمت میں ہم کل گوش گزار کریں گے۔ دوسری مرتبہ اپنے اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے دنیا سے رخصت ہونے والے اپنے اسلامی بھائی اور بہنوں کی مغفرت اور بخشش کی نیت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود صلو علیہ والکرم الصلوۃ والسلام علیک یا وآلہ حبیبی یا وبارک رسول وسلم اللہ صلو علیہ صلی اللہ الصلاۃ علیہ والسلام وسلم۔ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اسلام کے احکام اور اس کا پیغام پہنچانے کے بعد ہم تم سے کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری، کوئی اجرت نہیں مانگتے، صرف ہمارے قرابت داروں سے، ہمارے گھر والوں سے، اہل بیت سے، ہماری اولادوں سے، ہماری آل سے محبت، عقیدت، الفت اپنے سینوں میں بسائے رکھنا۔ عزیزان گرامی، خلیفہ جعفر ابن معتصم کا زمانہ تھا۔ ایک خاتون جس کا نام تھا زینب، اس نے اپنے زمانے میں خلیفہ جعفر ابن معتصم کی بادشاہت چل رہی تھی، اعلان کیا کہ میں نبی ہوں۔ خلیفہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کر اس کو گرفتار کرا لیا۔ اپنے پاس بلانے کے بعد پوچھا کہ آپ نبی کیسے ہو گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا، اور نبوت کا دروازہ تو ہمارے آخری نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ بند ہو گیا، کوئی نبی آئے گا نہیں، ہمارے رسول آخری نبی ہیں، تو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیسے کر دی؟ اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں سید زادی ہوں، آل فاطمہ سے ہوں، آل علی سے ہوں۔ اس نے کہا میں بادشاہ سلامت صحیح کہہ رہی ہوں، میں نبی ہوں اور اولاد فاطمہ سے ہوں۔ خلیفہ نے اپنے ایک دوست جس کا نام تھا فتح ابن خاقان، اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو بلانے کے بعد فتح ابن خاقان سے پوچھا اتنا تو یقینی بات ہے، قطعی بات ہے کہ یہ خاتون نبی تو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی نہیں آئے گا۔ اتنا تو طے ہے کہ نبی نہیں ہو، لیکن یہ کہ سید زادی ہو یا نہیں ہو یہ مسئلہ تھوڑا تحقیق کرنے کا ہے، جانچنے کا ہے۔ فتح ابن خاقان نے مشورہ دیا بادشاہ سلامت پریشان ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں ایک امام حسین کے پر پوتے ہیں جن کا نام ہے محمد ابن علی، آپ انہیں بلا لیں۔ انہیں بلانے کے بعد وہ جو رائے دیں، جو مشورہ دیں، اس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے اور ان کے فیصلے پہ عمل کیا جائے۔ بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بادشاہ نے اپنے کسی خادم کو بھیج کر محمد ابن علی جو امام حسین کے پرپوتے تھے انہیں اپنی بارگاہ میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہو گئے کہ بادشاہ سلامت ادب، احترام، تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا بھی ہو گیا، ان کے شایان شان احترام اور تعظیم بجا لاتا ہے، آپ کو عزت و احترام کے ساتھ بیٹھاتا ہے۔ محمد ابن علی نے فرمایا بادشاہ سلامت کہیں آپ نے ہمیں کس لیے طلب فرمایا ہے، بلایا ہے؟ بادشاہ نے کہا اصل میں ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے، ایک عورت نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور سیدہ فاطمہ کی آل سے ہونے کا بھی دعویٰ کر رہی ہے، یہ بات تو یقینی ہے کہ نبی تو نہیں ہے،
لیکن یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، اب آپ اس کو حل فرمائیں کہ یہ سید زادی ہے آل فاطمہ سے ہے یا نہیں۔ محمد ابن علی مسکرائے، بادشاہ نے کہا کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اس کا حل کرنا بہت آسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت، آپ کے پنجرے میں جو وہ شیر بندھا ہوا ہے، شیر ہے، اس عورت کو اسی پنجرے میں لے جایا جائے، اس لیے کہ آل نبی اور اولاد فاطمہ پر اللہ تعالیٰ نے آل رسول کے گوشت کو جنگلی جانور پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، حملہ نہیں کرے گا۔ کبھی ان پہ اپنے پنجوں کے ذریعے سے یا اپنے دانت کے ذریعے سے کبھی آل رسول پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت اسے پنجرے میں ڈال کر کے دیکھ لیجئے، اگر شیر حملہ نہ کرے تو سمجھ جانا حقیقت میں آل رسول آل فاطمہ سے ہے، اور حملہ کرے اور انہیں زیر کر دے اور ان پہ کیا نام ہے حملہ کر کے ان کے گردن کو تھام لے تو سمجھ جانا یہ آل فاطمہ سے نہیں ہے۔ بادشاہ نے جو پنجرے میں شیر بندھا ہوا تھا، اس خاتون کو پکڑنے کے بعد سپاہی جب لے کر کے چلے پنجرے کی طرف تو مارے خوف، مارے ڈر، مارے دہشت کے یہ پکار اٹھی کہ بادشاہ سلامت ہماری جان کو بخش دیا جائے، میں آل فاطمہ سے نہیں ہوں، آل علی سے نہیں ہوں، اولاد فاطمہ سے میں نہیں ہوں۔ پھر بادشاہ سلامت نے اسے ایک گدھے کے پشت پہ بیٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا اور اعلان کرایا کہ اگر کسی نے نبی کریم علیہ السلام کے منصب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے کہ نبی اب دنیا میں کوئی نہیں آئے گا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے، کوئی عورت اور کوئی مرد اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ گدھے کی پشت پہ بیٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا، وہ مسئلہ رفع دفع ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے پاس بادشاہ کے سپاہی، بادشاہ کے غلام، ارکان سلطنت بیٹھے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے پھر یہ مسئلہ آ گیا کہ بادشاہ سلامت اس دن تو محمد ابن علی نے بہت اچھا ایک کسوٹی پیش کیا تھا، مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا تھا، لیکن بادشاہ سلامت ہم لوگ سوچتے ہیں کہ محمد ابن علی کو پنجرے میں ڈال کر کے اب چیک ہی کر لیا جائے، تجربہ ہی کر لیا جائے، اس لیے کہ محمد ابن علی آل علی سے ہیں، اولاد فاطمہ سے، اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، محمد ابن علی آل فاطمہ سے ہیں، یہ اچھی طرح سے پورے شہر کے لوگوں کو معلوم ہے۔ اس لیے کہ آج بھی کچھ لوگ آل نبی، اولاد علی، آل فاطمہ کا ڈھونگ رس کر کے فرضی طور پہ اپنی تعظیم، اپنا احترام کرا رہے ہیں، اپنا جیب گرب کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، محمد ابن علی کے بارے میں ہمیں یقین سے معلوم ہے کہ وہ آل رسول ہیں، لیکن پھر بھی مشیروں نے، وزیروں نے، سفیروں نے کہا بادشاہ سلامت یہ بات ٹھیک ہے کہ محمد ابن علی آل فاطمہ سے ہیں، اولاد علی سے ہیں، لیکن تجربہ کر لینے میں کون سی پریشانی ہے، تجربہ ہی کر لیا جائے۔ بادشاہ بھی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 3 دن تک شیر کو بھوکا رکھا گیا، نہ دانا نہ پانی، اسی پنجرے کے اندر۔ 3 دن کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرپوتے محمد ابن علی کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد اسی پنجرے میں جس میں شیر 3 دن سے بغیر دانا اور بغیر پانی کے بند ہے۔ آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کتنا تیزی سے کھانا کھاتا ہے، پیاس لگی ہو تو کتنی اسپیڈ سے آدمی پانی پیتا ہے، 1 گلاس کی جگہ 2 گلاس پینے کی کوشش کرتا ہے، 1 روٹی کی جگہ 2 روٹی کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں جب آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے تو دیکھیے پھر کدھر کدھر ہاتھ مارتا ہے، کتنا کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ شیر 3 دن سے بھوکا ہے، نہ دانا دیا گیا نہ پانی دیا گیا، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کو لے جا کر پنجرے کے قریب کیا گیا، پنجرہ کا دروازہ کھولا گیا اور محمد ابن علی کو جب اندر کیا جاتا، شیر تو دوڑا بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی سے دہاڑ مارا۔ ناظرین نے دیکھا کہ اب محمد ابن علی پہ حملہ کر دے گا، لیکن شیر جب آپ کے قدموں کے پاس آیا تو جیسے گاڑی میں کسی نے بریک لگا دیا ہو، آپ کے قدموں کے پاس آنے کے بعد بالکل آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آپ کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آپ کے تلووں کو چومنے لگا۔
آپ کے قدموں کا بوسہ لینے لگا۔ فتح ابن خاقان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیر، سفیر، مشیروں کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ عینی مشاہدین، آنکھوں سے دیکھنے والے، سامعین و ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین کے پرپوتے کو جب شیر کے پنجرے میں ڈالا گیا، بجائے شیر کا حملہ کرنا، شیر ایک وفادار کتے کی حیثیت سے حضرت محمد ابن علی کے تلووں کا بوسہ لے کر یہ بتانے لگا کہ جنگل کا جو درندہ ہوتا ہے، جنگل کا شیر ہوتا ہے، وہ آل نبی پہ حملہ نہیں کرتا بلکہ اپنی غلامی، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتا ہوا تلوے کا بوسہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب، آپ فرمائے کہ اسلام کے احکام تم تک پہنچانے کے بعد کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف پہ تشریف فرماتے، بہت سارے صحابہ بھی اکٹھا تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دونوں نواسے حضرت امام حسن بھی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اپنے نانا جان کے پاس۔ حضور نے اپنے گودی میں لے لی، چومنے لگے، بوسہ لینے لگے۔ میرے نبی چومتے بھی جا رہے ہیں، بوسہ بھی لیتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رحمت عالم اپنے دونوں نواسے کو سونگھتے بھی جا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے بچے کو کھلاتے ہیں، آپ بھی اپنے بچے کو کھلاتے ہیں، آدمی پیار کرتا ہے، رخسار چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کی فرمائش کو پورا کرتا ہے۔ لیکن ذرا انداز کریمانہ میرے نبی کا دیکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے طور طریقے ذرا دیکھیں۔ چوم رہے ہیں حضور، چوم بھی رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے نبی سونگ بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ادا دیکھی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، بچے کو چوما جاتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے، بچے کو کلیجے سے لگایا جاتا ہے حضور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بچے کو اپنے کاندھے پہ بیٹھایا جاتا ہے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضور بار بار آپ اپنے دونوں نواسے کو سونگ رہے ہیں، میرے کریم آقا یہ سونگنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے دونوں بچے، میرے دونوں بیٹے، یہ دنیا میں جنت کے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی جب اپنے بچے کو چومتا ہے، اگر خوشبودار تیل لگا ہوگا تبھی ہی خوشبو آئے گی، عطر لگا ہوگا تبھی عطر کی مہک آئے گی، سینٹ لگا ہوگا تبھی سینٹ کی خوشبو آئے گی۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں، میرے شہزادوں کے بدن پر دنیا کی فیکٹری کا بنا ہوا نہ کوئی عطر لگایا جاتا ہے، نہ کسی کارخانے کا خوشبودار تیل لگایا جاتا ہے، نہ کوئی خوشبو لگائی جاتی ہے، لیکن اللہ نے میرے نواسوں کو خوشبودار بنایا ہے کہ اپنے نواسے کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، جنت کی مہک آیا کرتی ہے، جنت کی میٹھی میٹھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نواسے کو سونگتا ہوں تو میں جنت کی خوشبو محسوس کر دیا۔ وہ اللہ نے اپنے نبی کے نواسوں کے اندر ایسے خوشبو پیدا فرمائی تھی کہ حضور چومتے تھے جیسے جنت کی آدمی۔ حضرت عمیر ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہا تھا، راستے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، ساتھ ساتھ میں چل رہا تھا، درمیانے سفر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے روک لیے، حضرت امام حسن کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، بیٹا اپنے بدن پاک سے، اپنے جسم سے ذرا کپڑا تو ہٹاؤ۔ آپ حضرات بھی دیکھے ہوں کہ کبھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، آدمی بدن سے کپڑا ہٹا کر کے اس کے ناک پہ آدمی آواز لگاتا ہے تو بچہ کبھی کھلکھلاتا ہے، کبھی ہنستا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کے عجیب انداز میں اپنے بیٹے کو عجیب عجیب انداز میں الگ الگ اداؤں کے ساتھ حضور پیار کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب امام حسن کو دیکھا، اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، بیٹا حسن اپنے بدن پاک سے اپنا کپڑا اوپر کرو۔
حضرت امام حسن نے عرض کیا چچا جان کیوں؟ بیٹا کپڑا اوپر تو کرو۔ جب امام حسن نے کپڑا اوپر کیا تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نبی کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضور کے زبان پاک سے نکلنے والی حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بیٹا حسن ذرا اپنے بدن سے کپڑا اٹھاؤ۔ حضرت امام حسن نے جب کپڑا اٹھایا تو ابو ہریرہ اپنے نبی کے نواسے کو چپکا لیا اپنے بدن سے، اور پھر اس کے بعد امام حسین کے بدن پاک کو جگہ جگہ چومنے لگے۔ حضرت امام حسن عرض کرتے ہیں چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم ان آنکھوں نے ایک بار نہیں کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی آپ کو اپنے پاس بلانے کے بعد کپڑا اٹھا کر آپ کے جسم کو چوما کرتے تھے، آپ کے بدن پاک کو چوما کرتے تھے۔ تو اے نواسہ مصطفیٰ، اے امام حسن، جب مجھے بھی موقع ملتا ہے تو میں بھی اپنی نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں اور ثواب حاصل کرتا ہوں کہ میرے نبی جن اداؤں کے ساتھ جس انداز میں آپ کے بدن سے کپڑا ہٹا کے چوما کرتے تھے، نبی کا یہ غلام، نبی کا یہ صحابی اپنے حضور کی سنت بھی ادا کر رہا ہے، اور سنت کو ادا کر کے ساتھ ساتھ حسن سے محبت کا اظہار بھی۔ صحابہ حضور کے نواسوں سے کتنی محبت فرماتے، کتنا پیار فرماتے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش تھی، آرزو تھی کہ حضرت دحیہ کلبی اسلام لائے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے۔ چونکہ حضرت دحیہ کلبی کے ماتحت بڑے اثر و رسوخ والے اپنے قبیلے کے اندر تھے، تو حضور کی خواہش تھی کہ حضرت دحیہ کلبی اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کے ماتحت جو افراد ہیں وہ حضرات بھی کلمہ پڑھ لیں گے تو جنت میں جانے کا سامان ہو۔ اس لیے حضور کی خواہش تھی، تمنا تھی، اللہ نے وہ پوری فرما دی۔ حضرت دحیہ کلبی مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر۔ اب ان کے ساتھ جو 700 افراد تقریباً تھے وہ بھی حضور کے غلام بن گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ دحیہ کلبی تجارت کرتے تھے، بزنس مین آدمی تھے، سوداگر تھے۔ جب وہ اپنا مال تجارت بیچ کر کے واپس آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ بطور تحفہ اور نذرانہ، کبھی پھل لے کے آتے تھے، کبھی کوئی چیز کھانے کی کچھ نہ کچھ بارگاہ رسالت میں لے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ جب حضرت دحیہ کلبی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، حسنین کریمین اپنے نانا جان کی خدمت میں ہوتے تھے، دحیہ کلبی کو دیکھتے تھے تو ان کے قریب چلے جاتے تھے، اس لیے کہ جب برابر دحیہ کلبی کا آنا جانا رہا تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما مانوس ہو گئے تھے۔ کوئی بچہ جب اجنبی آدمی کو پہلی مرتبہ دیکھتا تو وہ جاتا نہیں، روتا، لیکن جب بار بار دیکھتا ہے تو چھوٹا بچہ بھی اس اجنبی آدمی کو بار بار دیکھنے کی وجہ سے مانوس ہو جاتا ہے، پہچان جاتا ہے، جانے کی پھر کوشش کرتا ہے۔ تو دحیہ کلبی جب برابر حضور کی بارگاہ میں آتے رہے تو حسنین کریمین مانوس ہو گئے تھے، تو دحیہ کلبی کی خدمت میں جاتے تھے، بغل میں بیٹھ جاتے تھے، آغوش میں بیٹھ جاتے تھے، داڑھی سے کھیلنے لگتے تھے، اور حضرت دحیہ کلبی کبھی موسم کے اعتبار سے جو پھل ہوتا تھا وہ لا کر کے حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جیب میں رکھ کر کے آتے تھے، پاکٹ میں رکھ کر کے آتے تھے، جیب سے نکال کر کے حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جبریل امی وہ دحیہ کلبی کی شکل میں آئے، اور جبریل دحیہ کلبی کی شکل میں اس لیے آئے اس لیے کہ حضور کی خواہش کیا تھی، جب دحیہ کلبی اسلام نہیں لائے تھے تو میرے نبی کی خواہش یہ تھی کہ دحیہ کلبی مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کے ماتحت لوگ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ تو اللہ جبریل کو دحیہ کلبی کی شکل میں بھیجتا تھا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل جانا تو شکل صورت دحیہ کلبی کے لے کے جانا، کیوں؟ تاکہ میرے نبی کے دل کو خوشی ہو، اس لیے کہ سرکار کی خواہش کیا تھی دحیہ کلبی مسلمان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے قلب مبارک میں سینہ پاک میں خوشی پہنچانے کے لیے فرشتے کو بھی بھیجتا تھا، فرشتوں کے سردار کو بھی بھیجتا تھا، تو دحیہ کلبی کی شکل میں بھیجتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے دحیہ کلبی نہیں آئے تھے، جبریل امی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، وہ بھی دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں۔ حسنین کریمین نانا جان کے گودی میں بیٹھے ہوئے تھے، آغوش میں کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے نظر پڑی حضرت جبریل پہ،
تو حسنین کریمین نے سمجھا کہ دہیہ کلبی آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ شکل و صورت دہیہ کلبی کے لے کر کے جبریل آئے تھے۔ اب یہ دونوں نواسے نبی کے دہیہ کلبی کے پاس یعنی جبریل کے پاس پہنچ گئے، کھیلنے لگے، کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اب جبریل بھی نہیں سمجھ پائے کہ بچے کی جیب میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ جبریل پہلی مرتبہ دہیہ کلبی کی شکل میں بارگاہ رسالت میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سا پریشان ہوئے، فکر میں پڑ گئے کہ میرے نواسوں نے آج دہیہ کلبی سمجھ کر کے جبریل سے کھیلنے لگے، ان کے گودی میں بیٹھ گئے، ان کے داڑھی سے کھیلنے لگے۔ اللہ کے نبی منع فرمانا چاہتے تھے کہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ذرا بتائیں آپ کے نواسے کی داڑھی سے کیوں کھیل رہے ہیں، بار بار ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل اصل میں بات یہ ہے کہ دہیہ کلبی جب میرے پاس آتے تھے تو کچھ کھانے کی چیز لے کے آتے تھے، پھل فروٹ لے کے آتے تھے، اور کبھی کبھی اپنے پاکٹ میں رکھ کر کے آتے تھے، تو میرے نواسوں نے آپ کو دہیہ سمجھ کر کے کہ دہیہ چچا آئے ہوئے ہیں اس لیے آپ کے جیب میں بار بار ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں تو آپ کے در کا غلام ہوں، آپ کے آستانے کا نوکر و خادم ہوں، میں تو پہلے ہی انہیں جھولا جھلاتا تھا۔ جب آپ کی شہزادی آپ کی پیاری بیٹی رات میں مصلی عبادت بچھا کر نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو یا رسول اللہ میں سدرہ پہ ہوتا تھا، ساتوں آسمان کے اوپر، اور آپ کے نواسے جب رونا چاہتے تھے تو رب فرماتا تھا جبریل تیزی سے جا، میرے محبوب کی بیٹی نماز تہجد پڑھنے جا رہی ہے، اس کے نماز میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے، شہزادے رونے نہ پائے، جب تک شہزادے سوتے رہیں تو ان کا دل بہلاتا رہا، جھولا جھلاتا رہا، تاکہ میرے محبوب کی شہزادی پورے اطمینان کے ساتھ نماز تہجد ادا کر لے۔ تو یا رسول اللہ میں تو آپ کے در کا غلام ہوں، میں تو حسنین کریمین کے خدمت گزار ہوں، یا رسول اللہ بتائیں کہ آپ کے شہزادے میرے پاکٹ میں ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ جبریل مسکرائے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تک آپ کے نواسے تو مارکیٹ کا لایا ہوا پھل کھاتے تھے، بازار مدینہ کا پھل کھاتے تھے، دہیہ کلبی موسم کے لحاظ سے جو پھل لاتے تھے وہ پھل حسنین کو دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ آج حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار اس روئے زمین پر پیدا شدہ پھل کو نہیں کھائیں گے، آج میں انہیں جنتی پھل کھلاؤں گا، جنتی نوجوانوں کے سردار کو جنت کا پھل لا کر کے دوں گا۔ جبریل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو بڑھایا تو جبریل کا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا، ایک گچھا حضرت جبریل نے انگور کا توڑا، ایک انار کا توڑا اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں میرے آقا، آج یہ دنیا کا پھل نہیں کھائیں گے، جبریل کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا ہے تو انہیں آج دنیا میں پھل نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کو آج جنت کا پھل کھلایا جائے گا، اس لیے کہ بڑی عظمت و شان اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے نواسوں کی عظمت و شان کو کتنا بلند و بالا فرماتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفۃ المسلمین بنے، آپ بھی نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبوی شریف پہ تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو اپنے قریب بلانے کے بعد جیسے جس انداز میں جس لہجے میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے نواسوں کو کھلاتے تھے، صحابہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ نبی کو نواسوں کو اسی لہجے میں اسی انداز میں پیار کیا جائے، ان سے محبت کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسین کو پہلے سینے سے لگایا، پھر پیشانی چومی، پھر آپ کا رخسار چومنے لگے اور بار بار حضرت ابو بکر صدیق امام حسین کو چومتے تھے۔ حضرت امام حسین نے عرض کی چچا جان یہ آپ ہمیں بار بار کیوں چوم رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا حسین، نواسہ رسول میں بار بار آپ کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں، میری جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی چچا جان کیوں؟ میں آپ کو آپ کی جان سے زیادہ عزیز کیوں ہوں؟ آپ کی جان سے زیادہ پیارا کیوں ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ آپ میرے آقا کے شہزادے ہیں،
امام الانبیاء کے آپ لخت جگر ہیں، اور میرے نبی کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، مجھے پیارے ہیں، تو آپ چونکہ نبی کے نواسے ہیں اس لیے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ مجھے عزیز اور پیارے لگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب امام حسین رخصت ہونے لگے تو آپ نے کچھ پیسے نکالے، اور نکالنے کے بعد امام حسین کو آپ نے عطا فرما دیے۔ حضرت امام حسین نے عرض کی چچا جان یہ پیسہ آپ ہمیں کیوں عنایت فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا میں نے اس لیے دیا، آپ بچے ہیں، جو آپ کی چاہت و خواہش ہو کھا لینا، ورنہ امی جان کی خدمت میں جا کر کے پیش کر دینا۔ حضرت امام حسین نے عرض کی چچا جان اگر مجھے کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اگر آپ اپنے گھر میں تشریف فرما نہ رہیں تو میری ضرورت کو کون پوری کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹا حسین شہزادہ مصطفیٰ، میں اپنی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ کو کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی کا نواسہ حسین کبھی بھی میرے آستانے پہ اگر حاضر ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، تو سیدہ عائشہ نبی کے نواسے کی ہر ضرورت کو پورا کر دینا، جو خواہش لے کر کے آئے، اس لیے کہ میرے نبی کے دل کے ٹکڑے ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، حضرت فاطمہ کے نور نظر ہیں، اگر کوئی حاجت لے کر کے حسین آ جائے تو اے عائشہ کبھی حسین کو میرے آستانے سے واپس۔ صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے اتنی محبت اور اسی انداز میں محبت کرتے تھے جس انداز میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نواسوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آپ کی خدمت میں بہت سارے کپڑے آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ذرا تاخیر سے آپ کی خدمت میں آئے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی عرض کرنے لگے چچا جان آپ نے سب کو دے دیا، کیا ہمیں نہیں ملے گا؟ ہمارا حصہ کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ابو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کپڑے جو یمن سے آئے تھے وہ آپ کے شان کے لائق نہیں تھے، اس لیے کہ جو آپ جس شان کے مالک ہیں، جس مرتبے کے مالک ہیں، اللہ نے جو آپ کا معیار بلند فرمایا ہے، آپ کا وہ کپڑا وہ آپ کے معیار کے لائق نہیں تھے، آپ کے شایان شان نہیں تھے۔ میں نے خصوصی طور پہ یمن کے گورنر کو حکم نامہ بھیجا ہے، آپ دونوں بھائیوں کے لیے ایک ایک جوڑے بہترین قسم کے کپڑے آئیں گے جو آپ کے بدن مبارک پہ جچیں گے، آپ جب زیب تن فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یمن کے گورنر نے خصوصی طور پہ جب دو جوڑے کپڑے ایک امام حسن کے لیے اور دوسرا امام حسین کے لیے روانہ فرمایا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب لوگ تقسیم کیے ہوئے کپڑے کو پہن رہے تھے تو مجھے اتنی خوشی نہیں مل رہی تھی جتنی خوشی میں نے مخصوص طور پہ کپڑے منگانے کے بعد جب امام حسین کو عطا کیا اور امام حسن کو عطا کیا، جب نبی کے نواسوں نے کپڑے پہنے تو مجھے جتنی خوشی نبی کے نواسوں کے کپڑا پہننے کے بعد ہوئی، کسی اور کے پہننے کے بعد مجھے وہ خوشی نہ ہوئی، حتیٰ کہ یہ کہ میرا بیٹا بھی کپڑا پہنا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنا کہ نبی کے نواسوں کے پہننے کے بعد۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا کتنا لحاظ تھا، کتنی محبت فرماتے تھے، کتنی عقیدت کا اظہار فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کی ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 7 سال کی ہے۔ دونوں حضرات حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان ظہر دے دی، دونوں بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے۔ سنت ظہر پڑھنے کے بعد جماعت کے انتظار میں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے، تب تک کہ ایک عمر دراز معمر آدمی مسجد نبوی شریف پہ داخل ہوئے نماز ظہر پڑھنے کے لیے، لیکن وہ وضو کا صحیح طریقہ نہیں جانتے تھے وضو بنانے کا۔ جب وہ وضو بنانے لگے تو غلط طریقے سے وضو بنانے لگے۔ ایسے ہوتا ہے جن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے تو سنت، فرض اور جو واجبات چیزیں ہوتی ہیں ان کا لحاظ نہیں کر پاتے۔ جب معلوم نہیں ہوتا اور معلوم ہوتا ہے تو آدمی ان کا لحاظ کر لیتا ہے۔ تو وہ عمر دراز تھے لیکن وضو کا صحیح طریقہ ان کو معلوم نہیں تھا، وضو کرنے لگے لیکن وضو میں غلطی کرنے لگے۔
حضرت امام حسین کی بھی نظر پڑی، حضرت امام حسن کی بھی نظر پڑی۔ دونوں بھائی آپس میں مشورہ فرمانے لگے کہ یہ عمر دراز ہے، اگر یوں ہی اگر انہیں کہا جائے تو کہیں انہیں خراب نہ لگے، لہذا ایسی ترکیب، ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے، ورنہ اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز رائے گاہ ہوگی، نماز خراب ہوگی۔ حضرت امام حسین نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی خدمت میں عرض کی، بھائی جان مجھے ایک ترکیب یاد آ رہی ہے۔ کہا کون سی ترکیب؟ کہا وہ ترکیب یہ ہے کہ میں لوٹا لے کر کے وضو بنانے کے لیے بیٹھوں گا، اور جہاں یہ بوڑھے چچا نے جہاں جہاں غلطی کی ہے میں جان بوجھ کر کے وہی غلطی کروں گا، اور آپ ٹوکتے جائیے گا، تو یہ چچا جان دیکھیں گے تو ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ ان کے ٹوکنے سے بہتر ہے کہ اس ترکیب کو اپنا کر کے اور ان کی اصلاح کر دی جائے۔ امام حسین لوٹا لے کر کے بیٹھ گئے، حضرت امام حسن بغل میں کھڑے ہو گئے۔ اب جہاں جہاں چچا جان نے وضو بنانے میں غلطی کی تھی، امام حسین جان بوجھ کر کے وہی غلطی کرنے لگے تاکہ امام حسن ٹوکیں تو وہ ہمیں دیکھیں۔ حضرت امام حسن نے ٹوکا کہ بھائی حسین آپ نے یہ وضو یہاں پہ غلط کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بھائی جان صحیح کیسے وضو کیا جائے؟ اب وہ چچا جان جو غلط وضو بنا چکے تھے وہ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن کی خدمت میں عرض کی کہ بھائی جان اب آپ ہی وضو کا صحیح طریقہ آپ بتائیں۔ امام حسین کو معلوم تھا لیکن غلطی جان بوجھ کر کے اس لیے کی کہ ان کی اصلاح کرنی تھی، انہیں وضو کو صحیح بنانے کا طریقہ بتلانا مقصود تھا۔ اب امام حسن نے اپنے ہاتھ میں لوٹا لیا اور لوٹا لینے کے بعد سنت کے مطابق صحیح طور پر آپ نے وضو بنانا شروع کیا۔ اب وہ چچا جان امام حسن کے وضو بنانے کا طریقہ بھی دیکھ رہے تھے۔ جب امام حسن نے وضو کا طریقہ مکمل فرما لیا، وضو بنا لیا، حضرت امام حسین نے عرض کی بھائی جان اب آپ بتائیں کہ وضو کا یہ طریقہ آپ نے سیکھا کس سے ہے اور کہاں سے سیکھا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے چھوٹے بھائی میں نے وضو کا یہ صحیح طریقہ اپنے نانا جان سے سیکھا ہے، اپنے ابا جان حضرت علی سے سیکھا ہے۔ اب وہ چچا جان جو کھڑے ہو کر کے دونوں بھائیوں کی گفتگو بھی سن رہے تھے، وضو کا صحیح طریقہ بھی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ حقیقت میں میری اصلاح کر رہے تھے، یہ بہترین راستہ اختیار کر کے، یہ بہترین ترتیب اختیار کر کے وہ چچا جان بول پڑے کہ حقیقت میں نبی کے نواسو غلطی آپ نے نہیں کی ہے، حسین وضو میں آپ نے غلطی نہیں کی ہے، حقیقت میں غلطی ہم نے کی ہے، لیکن ہمارے اصلاح کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ وہ بوڑھے چچا جان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے حسنین کریمین کے لیے دعائیں فرمانے لگے، اے اللہ نبی کے نواسوں کی عمر دراز فرما، ان کی عمر کو لمبی فرما دے کہ نبی کے شہزادوں نے ایسی ترکیب، ایسا راستہ اختیار فرمایا کہ کسی کو برا بھی نہ لگا اور آپ نے اصلاح بھی فرما دیا اور وضو کا صحیح طریقہ بھی آپ نے بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرمائیں کہ اسلام کے احکام پہنچانے کے بعد تم سے کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب نظر صحابی تھے، حضور بہت پیار فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ کی طبیعت علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، آپ بستر علالت پہ لیٹے ہوئے، لیکن دوران علالت بیماری اتنی طویل، اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ قرض دار ہو گئے، اور اتنا قرضہ آپ نے زیادہ لے لیا کہ آپ کے پاس اسباب بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے کہ قرضے کی ادائیگی آپ کسی طریقے سے کر پاتے۔ موت کی جب آہٹ محسوس ہونے لگی تو حضرت اسامہ ابن زید بستر علالت پہ لیٹے ہوئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں، واہ غما، واہ غما، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میرا کیا بنے گا، میں نے جو قرضہ لے لیا ہے، کوئی سامان بھی گھر میں نہیں ہے،
کوئی ایسی چیز بھی میرے گھر کے اندر نہیں ہے کہ اسے بیچ کر کے میں اپنا قرضہ چکا لوں۔ حضرت امام حسین کو معلوم ہوا کہ میرے نانا جان کے صحابی ہیں، لمبے عرصے سے بیمار ہیں، تو ان کی عیادت کے لیے حسین چلے اپنے گھر سے۔ ادھر حضرت اسامہ ابن زید کی آنکھیں بند ہیں اور زبان پہ یہی جملہ جاری ہے کہ واہ غما، واہ غما، ہائے افسوس کہ اب میرا قرضہ کا کیا ہوگا، قرضہ زیادہ ہے، اب ادائیگی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مسئلہ بھی آپ حضرات سن لیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے جان بوجھ کر کے قرضہ لے لے، جان بوجھ کر کے لیا اور لینے کے بعد اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت ہے، دینے کی قوت ہے، لیکن پھر بھی اب جان بوجھ کر کے وہ دینا نہیں چاہتا اور اسی حالت میں انتقال کر جائے، تو حضور علیہ السلام ایسے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے کہ جو کسی کا حق لے لیتا تھا پھر جان بوجھ کر کے قصدن اور عمدن ادا نہیں کرتا تھا۔ حضور عبرت کے طور پہ ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تاکہ کوئی شخص کسی کا حق لے کر کے بغیر ادا کیے ہوئے دنیا سے نہ چلا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، اور جب آپ قریب گئے جانے کے بعد حضرت اسامہ کے ہاتھ کو تھاما، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا نواسہ رسول آپ کے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے۔ اب ان کو بڑا اطمینان ملا، بڑا سکون ہوا کہ شہزادہ رسول آیا ہے، اب تو غم کا مداوا ہوگا، کچھ علاج کا راستہ ہوگا، ہماری مشکلوں میں آسانیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ نواسہ رسول کے صدقے میں کوئی نہ کوئی ہماری قرض کی ادائیگی کا راستہ ضرور پیدا فرما دے گا۔ حضرت امام حسین جب آنکھیں بنتی اسامہ کی تو حضرت امام حسین نے بھی اسامہ کی زبانی یہ سنا تھا کہ اسامہ کہہ رہے تھے واہ غما، واہ غما۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تھا چچا جان، یہ آپ واہ غما کیوں کہہ رہے ہیں؟ آنکھ کھول کر کے حضرت اسامہ نے فرمایا بیٹا، کیونکہ میں بہت بڑا مقروض آدمی ہوں، اب بظاہر قرض کی ادائیگی کا کوئی سبیل، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب پیدا فرما دے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میرے حوالے ہے، میں آپ کا سارا قرضہ ادا کر دوں گا۔ حضرت اسامہ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، تسلی ہوئی، لیکن اسامہ نے پھر فرمایا کہ اے امام حسین، اگر میری موت سے پہلے پہلے، جان نکلنے سے پہلے پہلے اگر میرا قرضہ ادا ہو جائے تو میں آزاد ہو کر، بے فکر ہو کر کے دنیا سے جاؤں، صدمہ لے کر کے نہ جاؤں، دنیا کا زخم لے کر کے نہ جاؤں، دنیا کا غم لے کر کے نہ جاؤں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا چچا جان گھبرائیں مت، میں آپ کے مرنے سے، موت سے پہلے پہلے اس کا انتظام کرتا ہوں، آپ پہلے ان لوگوں کے نام بتا دیں جن سے آپ نے قرضہ لیا، جو قرض خواہ حضرات ہیں۔ حضرت امام حسین کے سامنے حضرت اسامہ ابن زید نے جن لوگوں سے پیسے لیے تو ان کا نام بتایا اور ان کا پورا ایڈریس، پورا پتہ بتا دیا۔ امام حسین نے قلم بند کر لیا، اسے نوٹ کر لیا۔ حضرت امام حسین اپنے آستانے گھر آئے، اپنے خادم کو بلا کر کے آپ نے فرمایا کہ فلا لوگ فلا جگہ رہتے، انہیں بلاؤ۔ جب سب کے سب لوگ حاضر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو امام حسین نے سب کا قرضہ عطا فرما دیا۔ کسی نے جا کر کے حضرت اسامہ ابن زید کی خدمت میں یہ بتا دیا کہ نواسہ رسول نے، امام حسین نے، جنتی نوجوانوں کے سردار نے آپ کا سارا قرضہ ادا فرما دیا ہے، آپ کا غم دور فرما دیا ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ کوئی مریض جب بستر علالت پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، بستر موت پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، بستر مرض پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے مریض کے پاس عیادت کی نیت سے جائیں، عیادت بھی کریں اور اس سے دعائیں بھی لے کر کے آئیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ وہ جب بندہ مومن جب مرض بستر مرض پہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسامہ ابن زید بستر علالت پہ لیٹے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے دعائیں فرمانے لگے، اے میرے مالک، میرے پروردگار عالم، اپنے نوابی کے نواسے کی شان کو بلند فرما دے، ان کی اور عمر کو دراز فرما دے کہ مرنے سے پہلے پہلے
جو دنیا کا غم کھائے جا رہا تھا، جو دنیا کی فکر کھائی جا رہی تھی، جو دنیا کی سوچ کھائی جا رہی تھی، آج نبی کے نواسے حسین نے ہمیں دنیا کے غم سے آزاد کر دیا ہے۔ دنیا سے جا رہا ہوں تو دنیا کا غم لے کر کے نہیں، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو فکر دنیا لے کر کے نہیں، بلکہ محبت حسین لے کر کے جا رہا ہوں، حسین کا پیار لے کر کے جا رہا ہوں، حسین کی الفت لے کر کے جا رہا ہوں، خاندان رسالت کی عقیدت و الفت لے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت اسامہ بستر علالت پر دعا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت اطہار، عظمت اہل بیت اطہار، نعرہ تکبیر۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اسلام کے احکام پہنچانے کے بعد تم سے کوئی معاوضہ مزدوری نہیں مانگتا، مزدوری صرف یہ ہے کہ میری اہل بیت سے، میری آل سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر 4 کمالات ہیں تو بندہ خدا نہیں ہوگا، نبی و رسول نہیں ہوگا، باقی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحابی ہو سکتا ہے، تابعی ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، غوث و قطب ہو سکتا ہے، ایک شریف انسان ہو سکتا ہے، صالح انسان ہو سکتا ہے۔ وہ 4 کمالات کیا ہیں؟ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 سخاوت، نمبر 3 شجاعت، اور نمبر 4 شہادت۔ جس بندہ خدا کے اندر یہ 4 کمالات، 4 خوبیاں اکٹھا ہو جائیں بدرجہ اتم، تو وہ بندہ اپنے زمانے کا ایک شریف، ایک صالح، ایک محبوب خدا بندہ بن جاتا ہے۔ اب امام حسین کی ذات پاک ذرا دیکھیں، انہی کمالات کی روشنی میں میرے امام حسین ان 4 خوبیاں آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود۔ عبادت تو ایسی تھی کہ میدان کربلا میں آپ دیکھیں، خنجر کے تلے میں، تلواروں کے سائے میں، جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، امام حسین کے سینہ پاک پہ شمر چڑھا ہوا تھا۔ میرے امام نے وقت پوچھا تھا تو بتایا گیا کہ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے۔ میرے امام نے فرمایا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر آپ کے سینے سے اترا، میرے امام حسین لہو سے بنو بنائے ہوئے تھے۔ میدان کربلا کی سرزمین میں آپ نے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لی۔ جب آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، بندگی ہو تو ایسی ہو کہ بندگی خود ناز کرے صاحب عبادت پہ، کہ عبادت خود ناز کرے امام حسین کی ادائے بندگی پر۔ میرے امام کا سر میدان کربلا میں رکھا ہوا ہے، پھر شمر ملعون امام حسین پہ جب حملہ کرنا چاہتا تھا تو امام حسین کی بیٹی حضرت سیدہ زینب نے اپنے خیمے سے آواز دی کہ خبیث میرے بھائی جان کو سلام تو پھیر لینے دے، نیت باندھ لی ہے، ذرا عبادتوں کا لطف لے لینے دے، سجدوں کا مزہ تو لے لینے دے۔ میرے امام نے ایسی عبادت کی ہے، ایسی بندگی ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا نہ سجدہ کر سکتا ہے نہ کوئی ایسی۔ کیا بات ہے۔ حضرت امام حسین کے اندر عبادت بدرجہ اتم موجود تھی۔ میرے امام کے اندر سخاوت کا عالم یہ ہے کہ تاریخیں چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہیں، وہ شہر مدینہ جہاں انسان جانے کے لیے، وہ گنبد خضرا جس کو انسان دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے، بے قرار رہتا ہے، سامان سفر کے انتظام نہیں ہوتا، انسان آہیں بھرتا رہتا ہے۔ کاش سفر کی سہولتیں فراہم ہو جائیں، آسائشیں فراہم ہو جائیں تو کم سے کم گنبد خضرا کی بہاروں کو دیکھ آئیں۔ آپ نبی کونوں مکہ کے نواسے کی سخاوت ذرا دیکھیں کہ شہر مدینہ کو حسین نے چھوڑ دیا، تجلیات ربانی کا مرکز کعبہ شریف کو امام حسین نے چھوڑ دیا، پورے گھر والوں کو لے کر کے چلے کہاں؟ میدان کربلا کی طرف۔ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عباس کو بھی پیش کر دیا، حضرت علی اکبر کو بھی پیش کر دیا، اپنے بھانجوں کو بھی پیش کر دیا، بھتیجوں اور بیٹوں کو بھی پیش کر دیا۔ آخر حق تو یہ ہے کہ سخاوت کا عالم یہ ہے کہ مال تو مال، ادھر جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا۔ انسان کبھی مال کو پیش کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن نبی کے خاندانوں کے اندر جذبہ سخاوت کا عالم یہ ہے، مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، وہاں جان کا نذرانہ
نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا وہاں لہو بہائے جا رہے تھے، وہاں سر کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا، وہاں بازو کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا، وہاں دھڑ کا نذرانہ پیش کیا جا رہا تھا۔ ارے سخاوت ایسی تھی، امام حسین کی سخاوت پہ سخاوت ناز کر رہی تھی۔ ارے سخی ہو تو ایسا کہ میدان کربلا میں کلبہ کٹایا جا رہا ہے، گھرانے کٹ رہے، لیکن حسین نہ آہ کر رہا ہے نہ اپنے رب سے شکوہ اور شکایت۔ ایسا سخی ہے اور ایسی سخاوت کا جذبہ امام حسین کے اندر موجود ہے۔ میرے امام کے اندر شجاعت کا عالم یہ تھا، بہادری کا عالم یہ تھا کہ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، پابندی لگ گئی، 40,000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں خاندان رسالت کے خون کے پیاسے کربلا کے چاروں طرف خاندان رسالت کو گھیر لیا گیا، پانی پہ پہرا لگا دیا گیا تاکہ ایک قطرہ خاندان رسالت کے خیمے تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ آپ میرے امام کی شجاعت اور بہادری دیکھیں کہ 3 دن کا پیاسا بھی ہے، بھوکا بھی ہے۔ انسان صبح سے شام تک اگر پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے تو انسان کو کسی کو چکر آنے لگتا، چلنے میں لڑکھڑاتا، انسان آرام چاہتا، ٹھنڈی ہوائیں ڈھونڈتا ہے، میٹھی نیند سونے کا دل چاہتا ہے، لیکن وہ کربلا کی زمین جو آگ اگل رہی تھی، سورج کی تپش، تمازت، حرارت اور گرمی کا عالم یہ تھا کہ انسان پسینے میں شرابور ہو جائے، لیکن حسین کی شجاعت کا عالم یہ تھا 3 دن کا بھوکا بھی ہے، 3 دن کا پیاسا بھی ہے، لیکن کسی سے پانی کا شکوہ نہیں ہے، کسی سے پانی کی شکایت نہیں ہے۔ میرے امام میدان کربلا میں جب آپ نے رخ فرمایا، تلوار ذوالفقار لے کر کے جب آپ سامنے آئے تو عامر ابن سعد نے کہا تھا کہ ایک ایک کر کے مت جانا، ورنہ یہ جنگ قیامت تک جیت نہیں پاؤ گے، لڑتے رہو گے، سالوں کے سال گزر جائیں گے، لیکن حسین کے سامنے کسی کو کامیابی نہ ملے گی۔ عامر ابن سعد نے آواز دی تو چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا گیا، لیکن امام حسین کی شجاعت کا عالم یہ تھا، نہ کسی کی طاقت کا خوف ہے، نہ کسی کے ڈر کا خوف ہے، نہ کسی کی سلطنت و حکومت کا ڈر ہے، نہ لشکر کا خوف ہے، نہ تیر و تلواروں کا ڈر ہے، نہ خنجر و بھالے کا ڈر ہے۔ میرا امام نرغے میں پھنسا ہوا ہے لیکن تلوار چل رہی ہے۔ 3100 لوگوں کو، 3100 لوگوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد شجاعت کا یہ عالم تھا، گویا شجاعت ناز کر رہی ہے، شجاعت قربان ہو رہی حسین کی ادائے بہادری پر۔ میرا امام شجاعت کا ایسا جوہر دکھایا، بہادری کا ایسا جوہر دکھایا کہ میدان کربلا میں کھلبلی بچ گئی تھی، گویا اللہ نے اپنے نبی کے نواسے کے اندر شجاعت کا یہ جوہر، شجاعت کا یہ جذبہ ایسا میرے نبی کے نواسے کے اندر بسا دیا تھا کہ قیامت تک نہ کوئی ایسا بہادر آیا ہے، نہ کوئی بہادر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، عظمت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبادت کا بھی کوئی جواب نہیں، سخاوت کا بھی کوئی جواب نہیں، شجاعت کا بھی کوئی جواب نہیں، اب شہادت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تیسرا وصف امام حسین کے اندر جو شہادت کا آپ کے اندر موجود تھا، وہ شہادت کا جذبہ مدینہ سے کھینچ لایا، وہ شوق شہادت، وہ راہ الہی میں جانثاری کا جذبہ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا کھینچ لے کے آیا۔ میرے امام جو میدان کربلا میں آئے، دنیا جانتی ہے، زمانے نے بھی دیکھا ہے، شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، جام شہادت تو بہت لوگوں نے نوش کیا ہے، بہت لوگ نوش کریں گے، لیکن اے امام حسین، آپ کی شہادت پہ شہادت ناز کر رہی ہے۔ شہادت کو بھی ناز ہے کہ میرا امام سر تن سے جدا ہونے کے بعد کسی کے سر نے آج تک سورہ یاسین کی تلاوت کی نہ ہوگی، لیکن میرا امام میدان کربلا میں سر تن سے جدا ہونے کے بعد، نیزے کے نوک پر چڑھ جانے کے بعد بھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ یاسین کی قرات کرتا نظر آ رہا ہے، سورہ یاسین کی صداؤں کو گونجتا نظر آ رہا ہے۔ گویا اللہ نے اپنے حبیب کے نواسے کے اندر یہ شہادت کا جذبہ ایسا پیدا فرما دیا تھا کہ قیامت کے اندر شہادت کا جذبہ نہ ایسا کسی کے اندر پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کسی کے اندر۔
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب آپ فرمائیں کہ اسلام کے احکام پہنچانے کے بعد، اسلام کے فرائض پہنچانے کے بعد تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ مزدوری صرف یہ ہے کہ اہل بیت سے، آل رسول سے، رسول اللہ کے نسلوں سے محبت اور پیار کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور سیدہ فاطمہ قرآن کو کھول کر کے آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں شاید کہ رمضان آتا ہو تو قرآن کھولتی ہوں، یا یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی نہیں کھولتی، ہو سکتا ہے اکا دکا گھروں میں صبح صبح قرآن کی تلاوت کر لیتی ہوں، ورنہ اکثریت زیادہ تر خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کچھ مرد بھی پڑھتے ہوں گے۔ اب اے ٹو زیڈ سب کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ الف سے لے کر کے بڑی ہے تک سب نہیں پڑھتے، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ قرآن کی تلاوت سے بہت دور، رمضان میں پڑھ لیتے ہیں۔ اگر امام حسین سے محبت ہے، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو لائن دو لائن ہی صحیح یہ سمجھ کر کے حسین نے جب شہادت کے بعد قرآن پڑھا ہے، کیا ہم حسین کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے کیا زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ وہ حسین سب کچھ لٹا کر کے جس نے قرآن پڑھا ہو، قرآن ایسا حسین کے ساتھ میں تھا کہ زندگی بھر قرآن نہ حسین سے جدا ہوا، نہ حسین قرآن سے جدا ہوئے، یہاں تک کہ شہادت کے بعد بھی نہ قرآن حسین سے جدا ہوا، نہ حسین قرآن سے جدا ہوئے۔ ہم تو حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کی محبت میں 10 روزہ پروگرام کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے سینوں میں یہ عہد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے دلوں کو یہ تسلی دے نہیں سکتے کہ انشاءاللہ ہم بھی کل سے حسین کی محبت میں قرآن پڑھیں گے، چاہے ایک ورق پڑھیں گے، ایک صفحہ پڑھیں گے، چاہے چند لائن پڑھیں گے، لیکن یہ تصور کر کے ضرور پڑھیں گے کہ حسین نے قرآن پڑھا ہے، تو حسین کی محبت میں ہم بھی قرآن پڑھیں گے، اور صرف رسمی طور پر 1-2 دن نہیں پڑھیں گے، جب تک زندگی میں سانس رہے گی، اللہ ہمیں باقی رکھے گا، تب تک حسین کی محبت میں قرآن کی تلاوت ہم کریں گے، قرآن پڑھتے جائیں گے، حسین کی غلامی کا ثبوت پیش کرتے جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امی جان کی خدمت میں آئے، گودی میں بیٹھ گئے، آغوش میں بیٹھ گئے، سیدہ کے سامنے اوراق قرآن کھلے ہوئے ہیں، آپ تلاوتوں میں مصروف ہیں۔ اب قرآن جب اصل میں قرآن پڑھیں اور قرآن کا تھوڑا سا اگر مفہوم سمجھ میں آئے، ترجمہ سمجھ میں آئے، تو چاشنی اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، یہ پیغام کیا دے رہا ہے، تو لذت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بات بتایا جائے، کوئی واقعہ سمجھ میں آتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، بات آسان لہجوں میں سمجھایا جائے، دل میں اتر جائے تو نعرہ بھی لگا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آدمی یوں ہی بیٹھا رہتا ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ ایسے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا مطلب سمجھ میں آئے، قرآن کا مفہوم سمجھ میں آئے، تو چاشنی بڑھتی ہے، لذت بڑھتی ہے۔ میرے امام حسین اپنی اپنی جان کے گود میں بیٹھے ہوئے، سیدہ فاطمہ قرآن کے اوراق کو کھول کر کے تلاوت کر رہی ہیں۔ امام حسین نے امی جان کے چہرے کو دیکھا، سیدہ فاطمہ کے چہرے کی زیارت فرمائی اور عرض کی، امی جان میں آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، آتا ہوں تو آپ قرآن پڑھتی رہتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بیٹا تم آج مجھے دیکھ کر کے کہہ رہے ہو، جب تم اس سے بھی چھوٹے تھے، جب تم چلتے نہیں تھے، جھولے میں لیٹے رہتے تھے، تب بھی میں قرآن پڑھتی تھی، جھولا جھولاتی رہتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی، تمہیں تھپکیاں دیتی رہتی تھی، قرآن پڑھتی رہتی، تمہیں جگاتی تھی تو قرآن پڑھ کے جگاتی تھی، تمہیں لوریاں دے دے کر کے لوریاں دیتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، تمہیں بلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بیٹا لیکن میری بھی نصیحت ہے۔ حضرت امام حسین نے عرض کی، امی جان کون سی نصیحت؟ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا، بیٹا میری نصیحت یہ ہے کہ مشکلوں کے بادل آئیں، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹیں، لیکن قرآن کی تلاوت کو مت چھوڑیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت کی تعلیم دے رہی ہیں، نصیحت فرما رہی کہ بیٹا مصیبتیں، پریشانیاں، آلام و
मसाइब अगर टूट पड़े, लेकिन तिलावत कुरान मत बंद करना। हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज की, अम्मी जान ठीक है, आपकी नसीहतों पे पूरा पूरा अमल किया जाएगा। मेरे इमाम ने फरमाया, अम्मी जान कुरान की तिलावत तो आप भी करती हैं, कुरान की तिलावत मैं भी करूंगा, लेकिन मैं अम्मी जान आपकी कुरान की तिलावत में और मेरे कुरान की तिलावत में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फर्क है। हजरत सैयदा फातिमा ने फरमा, बेटा वो कैसे? हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज की, अम्मी जान कुरान की तिलावत आप करती हैं तो शहर मदीना में बैठ करके करती हैं, कुरान की तिलावत आप करती हैं तो घर के अंदर कुरान की तिलावत करती हैं। आप कुरान की तिलावत करती हैं, कभी नाना जान की तस्वीर आपके सामने होती है। कुरान की तिलावत आप करती हैं तो कभी बाबा अली की तस्वीर आपके सामने होती है। कुरान की आप तिलावत करती हैं तो कभी भाई हसन आपके सामने होता है। कुरान की आप तिलावत करती हैं तो कभी बहन ज़ैनब आपके सामने होती हैं। ए मेरी अम्मी जान, कुरान की आप तिलावत करती हैं तो परदेश में नहीं, देश के अंदर, अपने वतन के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने घर के अंदर रह करके कुरान की तिलावत करती हैं। लेकिन अम्मी जान, हुसैन भी कुरान की तिलावत करेगा। आना अपनी तुरबते पाक से, अपनी कब्र पाक से आना, हुसैन की भी तिलावत को देख लेना। हुसैन भी कुरान की तिलावत करेगा, हुसैन भी कुरान को पढ़ेगा। लेकिन अम्मी जान, जब हुसैन कुरान पढ़ेगा तो नाना जान भी सामने नहीं होंगे, बाबा जान भी सामने नहीं होंगे, भाई हसन भी सामने नहीं होगा। अम्मी जान, हुसैन कुरान की तिलावत करेगा लेकिन शहर के अंदर नहीं करेगा, वतन के अंदर नहीं करेगा, देश के अंदर नहीं करेगा। अम्मी जान, आना अपने तुरबते पाक के पास। इंसान कुरान की तिलावत उस वक्त तक करता है जब तक जिंदा रहता है। इंसान के जिस्म में जान रहती है तो कुरान की तिलावत करता है, कुरान पढ़ता है। लेकिन इंसान जब मौत का शिकार हो जाता है तो तिलावत बंद हो जाती है, काम बंद हो जाता है, अमल बंद हो जाता है। लेकिन अम्मी जान देखना, मैदान करबला की सरजमीन होगी और आपकी इस वसीयत पर अमल ऐसा हुसैन करेगा कि हुसैन का सर धड़ से अलग होने के बाद भी करबला की सरजमीन पे अम्मी जान आपकी वसीयत पे अमल करता हुआ हुसैन शहादत का जाम भी पी चुका होगा, लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा। आपकी वसीयत पर अम्मी जान हुसैन ऐसा अमल करेगा कि जिंदगी भर जमाना हुसैन की तिलावत को याद करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत अहले बैत अतहार, नारे हैदरी। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब, आप फरमाएं कि इस्लाम के अहकाम पहुंचाने के बाद तुमसे कोई मुआवजा, कोई मजदूरी नहीं मांगता। मेरी मजदूरी सिर्फ यही है फ़कत कि अहले बैत से मोहब्बत, अकीदत, उल्फत को अपने सीने में बसाए रखें। जैसा कि आप हज़रात 10 रोज़ा प्रोग्राम में सबूत पेश करते हैं कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के गुलाम हैं। हुसैन ही के मोहब्बत की शीरीनियाँ 60-60, 70-70 किलो, एक कुंटल की शीरीनियाँ तकसीम होती हैं, इमाम हुसैन के मोहब्बती में तकसीम हो रही हैं। उनकी मोहब्बत में जो खर्च किया जाएगा, जो तकसीम किया जाएगा, इंशाअल्लाह ज़ाय नहीं होगा। आपको उसका समरा इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।